بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مفتی صاحب مسئلہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں حیض سے بچنے کے لیے کوئی عورت گولی استعمال کا درست ہے؟ عبادات کے تحفظ کے لیے خواتین ماہواری روکتی ہے، جائز ہے، کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس طرح اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں۔ نماز جنازہ میں ثنا کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہے۔ رمضان میں حمل والی عورت روزہ رکھ سکتی ہے؟ یہ تو حمل والی سے پوچھو، اس کو پتہ ہوگا، اس کا اندازہ آپ کیسے کر رہے ہیں۔ عموماً تو خواتین روزہ رکھتی ہے، کوئی ایسی ہوتی ہے جن کو ضعف، کمزوری یا بیماری کا اندیشہ ہو تو اس کو پھر اجازت ملتی ہے نہ رکھنے کی۔ رمضان کے بعد جب وہ فارغ ہو جائے، صحت مند ہو جائے، پھر اتنے روزے رکھیے۔ مجھے زکوٰۃ کی مد میں باہر سے رقم آئی ہے، دینے والے نے یہ کہا کہ زکوٰۃ کے مستحق کو اس شرط پر دے کہ وہ اس کو لے کر مسجد کی تعمیر پر خرچ کرے۔ اس شریعت کی روح سے ارشاد فرمائیے۔ مزید یہ کہ اس طرح سے زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہاں، مطلب ہے کہ زکوٰۃ مستحق لے گا، جو غریب مسکین ہو اور مستحق کی زکوٰۃ ہو، اور ان سے یہ کہا جائے کہ اس کو تعمیر مسجد میں ڈالے، کیونکہ زکوٰۃ براہ راست تعمیر مسجد میں صرف نہیں ہو سکتی، تو اس طرح اس کو دو ثواب مل جائیں گے، مستحق کو زکوٰۃ دینے کا اور مسجد میں تعاون کرنے کا۔ صورت ہیلا ہے۔ فرائض سنن کے بعد مقتدی امام کے ساتھ دعا مانگنے کا انتظار کرے، حالانکہ علماء نے سنن کے بعد امام کے ساتھ دعا مانگنے کو بدعت کہا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ سنت کو ترک کرنا چاہیے، جس کو بدعتیوں نے اپنے شعار میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا بعد سنن بدعت نہیں ہے، بلکہ دعا بعد سنن دعا بعد الفرض سے زیادہ موقع ہے۔ شان ورشاہ سے محقق ابن الحمام، شمس العلماء سرخسی، ابوبکر کاسانی، ان سب کی رائے یہ ہے کہ طویل دعا سنتوں کے بعد مانگی جائے اور فرضوں کے بعد مختصر دعا بمقدار اللہم انت السلام مانگی جائے۔ دوسری بات یہ کہ بدعتی اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اہل حق ضروری نہیں سمجھتے، فرق ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ بدعتی ان اللہ و ملائکتہ کی آیت پڑھتے ہیں، اہل حق نہیں پڑھتے۔ تو اندازہ یہی ہے کہ اس میں بھی کچھ غلو ہو رہا ہے۔ الگ تحقیق جن فرائض کے بعد موقت سنن ہے، جیسے ظہر کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، ان سنتوں کے لیے طویل دعا نہ کی جائے اور نہ تسبیحات و آیت الکرسی پہلے بیٹھ کر پڑھی جائے۔ سنتیں پڑھنے کے بعد طویل دعا اور اوراد، وظائف اور تسبیحات مسنون لکھا ہے۔ چنانچہ اس کے ذیل میں استاد بنوری شرح ترمذی میں لکھتے ہیں وَبِهَذَا تَخْرُجُ الْمَسْكَةُ لِلدُّعَاءِ بِالْهَيْئَةِ الْاجْتِمَاعِ بَعْدَ السُّنَنِ وَالرَّوَاتِبِ۔ یہ جو فقہاء کہتے ہیں کہ فرضوں کے بعد طویل دعائیں نہ مانگے، سنتوں کے بعد مانگے، اس سے گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ سنتوں کے بعد والی دعا فرضوں کے بعد کی دعا سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت امام الاسر مولانا انور شاہ لکھتے ہیں دعا اجتماعی اصل سنتوں کے بعد ہے، ثم الحق بها الفقهاء المکتوبہ، فرضوں کے بعد والی دعا اس سے ملایا گیا ہے، اصل وہ ہے، یہ فرع ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ امام اپنی دعا نہ مانگے، قوم کے ساتھ مانگے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قوم اور امام مل کر کے دعا مانگے، خواہ وہ فرضوں کے بعد ہو یا سنتوں کے بعد ہو۔ پھر عموماً اہل حق بعد سنن نہیں مانگتے، سنتوں کے بعد ورد، وظیفہ، اعمال ہوتے ہیں، فضائل ہوتے ہیں، مختصر بیان اور درس ہوتا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو یہ دعا بعد سنن نہ ہوا، بلکہ یہ دعا بعد ما فرغ من السنن ہوا۔ وَكَم مِّن فَرْقٍ بَيْنَهُمَا۔ آپ نے اچھا پوچھا ہے، کئیوں کو یہ اشکال ہوگا، بالتفصیل جواب ہو گیا۔ بہت ممکن ہے الاحسن کے کسی شمارے میں اس پر تفصیل آ جائے۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں،
بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔